وأقم الصلاة وآت الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين خلقوا أنفسكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قبل صلاة الفجر وإذا صلاتكم صلاة العشاء ثلاث صلوات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن توابون عليكم كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں اللہ کی باتیں کریم ہے. پہلے ایمان کو یہ خوشخبری دی تھی اگر آپ ایمان والے ہیں، ایمان کے قائم ہیں، آپ کا ایمان مستقل ہے، اللہ رسول کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ نے آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت دوزخ مانتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کو نعمت کہ ہر میں دنیا کے اندر زمین کے اوپر خلیفہ بنائے. اس کی میں نے کل وضاحت کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وقت ہم یہ ہتھیار باندھ کے مدینے کے اندر جب کیفیت تھی کہ ہر وقت ہتھیار باندھ کے بیٹھتے تھے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے گا کہ ہم کبھی آزادی سے بھی بیٹھ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک علاقے کا نام لیا جس کا نام ہرا تھا، ہرا تھا یا ہرا تھا، ایسے کہ اس کو تم جانتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے ان کا نام سنا، اس کا علاقے کا نام سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک اونٹنی کے اوپر عورت بیٹھے گی اور ہرا سے سیدھی مکے مدینے آئے گی، اس کو کوئی اس کے علاوہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی درندہ نہ پڑ جائے. آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ سوڈان، مصر، یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، چین کا کچھ حصہ، افریقہ کے علاقے، سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح قسم کر کے شامل کر دیے. اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا یس تب لے کرنا ہو کہ تمہیں میں زمین کے اندر خلافت عطا کروں، حکومت عطا کروں. اللہ نے وہ حکومت عطا کر دی. اور اس کے بعد اللہ نے اب یہ نصیحت ہے، یہ معاشرتی مسائل اللہ نے بتوائے بیان کرنے شروع کیے. اور اس سے پہلے یہ نقطے کی بات کی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو عطا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بن واسطہ اللہ کی اطاعت ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں وہ اعمال جو اللہ نے ان کو بتایا اس کے مطابق آپ نے اعمال کیے، اس کے مطابق آپ کی زندگی کو آپ نے گزاری. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جیسے میرے رسول نے بندگی کا حق ادا کیا ہے تم بھی ویسے ہی میرے رسول کی اطاعت کرو، اور جہاں انہوں نے پاؤں رکھے ہیں وہیں رکھو، جہاں تقدم نہ کرو ان سے. جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی کو، اطاعت کے اندر زندگی کو بسر کرو. اور
نوافل تمہیں تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ ایک شرط اللہ نے لگا دی کہ اطاعت رسول جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے رحم کے لیے، کہ اللہ اپنی رحمت جب نازل فرمائے گا تب جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کریں. اگر قبول نہیں کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. جیسے کل میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، اللہ کا بلانا رسول کا بلانا ہے. اللہ واہی یوحا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ یہ جو کافر ہیں یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں. کبھی ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل ایمان سے یہ کتاب مطابق صرف اہل ایمان کو نہیں یہ جوڑتی، بلکہ ساری دنیا کے لیے یہ ہدایت اور علم کا سرچشمہ. ساری دنیا والوں، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، ان کو اللہ یہ چیلنج دے رہا ہے کہ یہ غلط فہمی میں لا تحسبن الذین کفروا، وہ غلطی سے غلط فہمی میں نہ رہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ اللہ کو زمین میں ہرانے کے عاجز کرتے ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وہ اصل میں وہ جہنم میں جانے والے ہیں. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. تو یہ چیزیں سوچتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ کتاب کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. صرف شرط یہ ہے لا یمسون الا المطہرون، کہ پاک صاف ہو کے ہو. اگر یہودی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، عیسائی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، سب کتابوں کا یہ مجموعہ. جب یہ پڑھیں گے تو یہ اس کا کمال ہے کہ یہ لوگوں کے سینے کو کھول دیتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ جو ارادے کی خود مختاری کی آزادی دی ہے کہ برے اور برے میں تمیز کرنے کی، یا جو مرضی وہ کرے، سامنے دونوں راستے اندھیرا اور روشنی کھول دیے گئے ہیں. اور یہ جو آزادی ہے اختیار کی، اب پہاڑوں کو کہا کہ تم بھی اختیار کر تو آزادی دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا لو انزلنا هذا القرآن، یہ اگر قرآن نازل آزادی کے ساتھ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جو ہے وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہوتا. یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے آتا ہے اس کے ٹٹولانے کے لیے، لیکن پھر اس کا گردیدہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے پیروکار بن جاتا ہے. پھر اس روشنی سے اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے. جیسے کہ رات کی تنہائی کے اندر ابو جہل بھی قرآن سنتا تھا، ابو لہب بھی قرآن سنتا تھا، اور وہ امیہ بن خلف بھی قرآن سنتا تھا. چھپ چھپ کے آتے تھے، لیکن سننے کے اندر ان کو جو مزہ آتا تھا، ان کو پتا تھا یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں. اس لیے وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے. پھر جب اکٹھے ہوتے تھے قسمیں کا. یہاں اب کے جو معاشرتی جو اصول ہے، گھر کا جو اصول ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنے سورہ جو ہے آخری مراحل میں ہے، تو اللہ نے مناسب سوچا کہ جیسے پہلے سورہ فرزنا کہا کہ یہ میں نے ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے، ایسی نازل فرمائی ہے جو فرض ہے تمہارے اوپر. تو اللہ نے یہاں ایک دوسرا ایک اوقات کار کے بارے میں اور ایک مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اے لوگوں جو ایمان لائے، لازم ہے کہ تمہارے مملوک، تمہارے غلام، تمہارے جو تمہارے پاس ملازمت کرتے ہیں یا گھروں کے اندر کام کاج کے لیے آتے ہیں، وہ بھی تمہارے اپنے بچے بھی جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، غلام جو ہے وہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، ثلاث مرات، ان سے 3 اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیے کے اور ان سے پردے کے کہے. اور جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ نے کہا کہ اجازت لے کے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے جب کہ آدمی رات کو سوتا ہے تو کچھ کپڑے اتار بھی دیتا ہے، اپنی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کیفیت میں اپنے کمرے میں پرائیویسی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر آپ کے مخلوق یا آپ کے بچے جو ابھی صاحب عقل نہیں ہوئے، اگر وہ آپ کے پاس ان اوقات میں آئے تو پہلے وہ آپ سے اجازت لیں. وَحِينَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُم مِّن ظَهِيرًا، اور جب تم ظہر کی نماز ہوتی ہے اس وقت بھی آدمی جب ایزی ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے یا لولے کے لیے تو کچھ لباس اپنا
بعد اگر اس کے بعد وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اکثر اوقات اللہ فرماتے ہیں بعد علیکم بعضکم علی بعض، پھر گھر میں ہمیں کئی کام آج کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے کو بلانا ہے، بچہ بھی آپ سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں، اسکول جانا ہوتا ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ بعد میں اگر آپ کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں تو اگر آپ اس کیفیت میں دوبارہ آتے ہیں تو پھر وہ آپ کا گناہ ہے، ان کا گناہ نہیں ہے، ان کو یہ 3 اوقات ہیں جو اجازت کے بغیر وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اب اللہ کا یہ ذات ایسی بے نظیر عطا فرمائے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ یبین کون دیتا ہے روشنی، کہ یہ 3 اوقات یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے کہ اللہ کو آیات، یہ 3 اوقات جو ہیں یہ اللہ نے تمہارے لیے روشنیاں بنائی ہیں اور تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم اپنے ارشادات کو وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ واللہ علیم حکیم، پھر یہ بیان کرنے کے بعد اللہ جو یہ بیان کرواتے ہیں کہ واللہ علیم حکیم، اللہ جو ہے علیم ہے، جاننے والا ہے، صاحب علم ہے، وہ غیب کا علم جانتا ہے، وہ ہمارے جو ہم جو کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی جانتا ہے، جو کرنے والے ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے جو وضاحتیں کی ہیں، میں کون ہوں، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کے جتنے حکم ہیں حکمت سے لبریز ہے، یہ حکمت سے لبریز یہ احکامات ہیں، اور آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے باقی یہ جو اللہ نے احکامات فرمائے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا، اب اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کرے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے تھے۔ پہلے اگر بچہ ہے اس کے بعد اگر 15-16 سال کی جو بلوغت کی پروگرام ہے لکھی ہے اپنے اشتہار کر کے کہ آدمی کی عمر یہ لڑکے کی عمر 15 سال اور لڑکی کی عمر 16 کے 17 سال لکھی ہے کہ وہ اجازت کے بغیر وہ آپ کے پاس نہ آئے، جس طرح پہلے اجازت لے کے آتے تھے ان کے بڑے وہ بھی اجازت لے کے آئے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، تو دفعہ اللہ نے یہ فرمایا اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور وہ عورتیں جو بوڑھی مائیں بن جاتی ہیں جن کے اندر نکاح کی خواہش نہیں ہوتی، اگر وہ اپنی اوڑھنیاں اتار کے رکھ بھی دیں تو ان کے لیے گناہ نہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں، اوڑھنیاں لے کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی چادریں اتار دیں، جیسے بوڑھی مائی نانی دادی بن جاتی ہیں اور بڑی ضعیف ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایسی خواہشات بھی نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے جو چادریں ہیں اوپر لے لیں، یہ نہیں ہے کہ پورا لباس اتارا ہے، بلکہ وہ چادریں جن سے ان کا اپنا سارا مشاعرہ چھپاتے ہیں اگر وہ اتار لیں، جیسے سورہ احزاب میں سنا غیر متبرجات بزینہ، کہ جو جس سے اپنی زینت چھپاتے ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جو اپنے سینوں کے اوپر وہ چادریں ڈالتی ہیں اگر وہ اتار بھی دیں تو اس کو ان کے لیے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ڈھانپے رکھیں، اپنی زینت کو چھپائے رکھیں تو ان کے لیے بہت ہی یہ تقوی کی بات ہے، بہت بلند اخلاق کی بات ہے۔ واللہ سمیع علیم، اب حکیم، وہ اللہ نے وہاں علیم الحکیم کہا، یہاں سمیع علیم کہا کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اللہ ان کے اس عمل سے دیکھ بھی رہے ہیں، جان اور اس کو جانتے بھی، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اور جب اللہ کے ڈر سے بھی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ ہے میرا خلیفہ جس کو میں خلیفہ بناتا ہوں، کہ بے شمار خواہشات اس کے ساتھ لگی ہیں، بیماری لگی ہے، ضروریات لگی ہیں، خواہشات لگی ہیں،
اور شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ جیسے کہ ہاروت و ماروت اتارے تھے نا دو فرشتے بابل کے اندر، وہ جو طویل سکھاتے تھے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی موقع ہے۔ لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحکم او صدیقکم لیس علیکم جناح تأکلوا جمیعا او اشتاتا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں لیسا علی الاعمى، اب کوئی حرج نہیں ہے اگر اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی گھر کے سے کھانا کھا لے۔ جو اپاہج ہیں، مفلوج ہیں، وہ جہاں سے مرضی کھا سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنا نہیں چاہیے، وہ سخت گناہ۔ ایک آدمی اپاہج ہے، فالج ہے، پاؤں ہاتھ چل نہیں سکتا، تو کھانا کھانا چاہتا ہے ہوٹل میں کھا سکتا ہے۔ اگر ہوٹل والا نہیں کھلا سکتا تو قریب بڑے لوگ کھلائیں اس کو، اگر وہ کھاتا ہے تو اس کو پیسے دیں، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر جہاں سے مرضی کوئی چیز اٹھا کے کھا لے، کیونکہ وہ کمانے کے قابل نہیں ہے اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کھانے کا انتظام کرے۔ اندھا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذاق ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ۔ وَلَا أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنی ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد کی گئی۔ بعض لوگ اپنا گھر آپ کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ چند دن کے لیے میں باہر جا رہا ہوں، اگر ادھر کھانا پڑا ہوا تو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں۔ یا اپنے دوستوں کے گھر صدیقوں کو، جو بڑے پکے دوست ہیں، بے تکلف دوست ہیں، ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں، جس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ کرو۔ پہلے بعض قبیلے ایسے تھے کہ وہ بغیر مل کے کھانا مل کے کھانا کھاتے تھے، اگر کوئی مل کے کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا تو بھوکے سو جاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ ایک آدمی مہمان کو ساتھ ملا کے کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک دن مہمان آیا تو کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے نہیں پڑھی، تو اس نے آپ نے کھانا نہیں اس کو کھلایا، لیکن اللہ کے فرشتہ اسی وقت آ گئے کہ اس کی عمر کو دیکھ اللہ فرمایا، اور اتنی دیر سے میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، آج تک میرا یہ نافرمان ہے، تیرے سامنے ایک دفعہ اس نے نافرمانی کی، بلا اس کو کھانا کھلا۔ فوری طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کو کھانا کھلایا۔ اس لیے یہ بڑے اصول کی باتیں ہیں۔ اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا، اپاہج جہاں سے چاہے کھانا کھا سکتا ہے، جہاں اس کو میسر ہو کھانا تو کھا سکتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ایسا کوئی شخص آپ کو ملے، اگر وہ کھانا کھاتا چاہتا ہے تو پڑھ کے اس کو کھلائے۔ اور باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان فرما دی کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے ماں باپ کے گھروں سے کھاؤ، اپنی بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، اپنے خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے ان گھروں سے کھاؤ جو تمہارے دوست ہیں، یا ان گھروں سے جتنی چابیاں تمہارے پاس ہیں۔ باقی رات ایک ہے چھوٹی سی، بڑا آسان سا مضمون ہے، چیز کو چلا۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا، ہاں اگر جب گھر میں داخل ہو، یہ نقطے کی بات ہے، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ان کے اوپر سلام دے دو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام دیا کرو، اپنے گھروں میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ گھر میں برکتیں نازل کرتا، اور ایسی برکت نازل ہوتی ہے بیماری کا شیبہ تک نہیں ہے۔ یہ بڑی اصول کی بات ہے، گھر لوگ شرماتے رہتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، نصیحتی ہے، فرض ہے کہ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً،
کیا ہے؟ دعائے خیر ہے، اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی برکت اور پاکیزہ طیب ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے آیات کو بیان کرتا ہے، تو وہ ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو. یہ سلام جو ہے نا، یہ فرض ہے. گھر میں جب آپ جائیں تو اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلائیں سب بھاگ جائیں گی، شیطان باغ کے باہر کھڑا ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ذریعہ لے آئیں. اللہ صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ اس کے اوپر عمل کرنے والا آمین. آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچائے. اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرمائے، قرآن کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل فرمائے. اللہ بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ تندرست کو غنی بنا. اللہ جی حلال میں وسعت عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی. اللہ جتنے ساتھی وکار جہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ ان گھروں میں اس قرآن کی برکت کو بنا رکھے. اللہ ان کو ہر قسم کی اصول کی عطا فرمائے، ہر قسم کی ادوائش سے محفوظ فرمائے، بیمار کو شفا. اللہ کو آشیرواد فرمائے. اللہ جو روٹ کے اللہ آپس میں لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے، اللہ آپس میں راضی نامے کرا دے. اللہ قیامت سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو کہ کوئی سایہ نہ ہو، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.